جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وہ نا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، دور ہے۔ جی بسم اللہ۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، نا دا مانا ویسے عام طور تے کیا ہی ہوندا ہے، عام طور ایتھے مانا کرنا ہے خواہ تو نے ڈرایا ہے ان کو۔ جی اچھا، اس میں کا کیا معنی ہے؟ خواہ۔ انذرتا اور ہم ان کو۔ جی این یاتی یومن، ہاں کہ آ جائے ایک ایسا دن۔ یہ ایسا جو ہے یہ بریکٹ میں ہے۔ بریکٹ والا جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی لفظ کا معنی نہیں ہوتا بلکہ وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وضاحت کے طور پر ہے کہ آ جائے ایک ایسا۔ اچھا، اس میں ان کا کیا معنی ہے؟ کہ یاتیہ، نہیں آ جائے، یومن ایسا دن، بین ایدیہم ان کے سامنے، آگے، ان کے آگے، یہ تو ہے اس کا مرادی معنی۔ اچھا، اس کا لفظی معنی؟ بینا درمیان میں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ہاں ان کے ہاتھوں کے درمیان، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ بتا دیں۔ بینا درمیان، ایدی ہاتھوں، اور ہم ان کے، ٹھیک ہو۔ 4 نمبر لفظ سے بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر با کا کیا معنی ہے؟ زائدہ ہے، اور العروہ کا معنی کڑا، مضبوط۔ بھائی میں نے نا آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے کریکشن کروائی تھی کہ الوثقی اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط کڑے کو۔ کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ مضبوط کڑے کو، ٹھیک ہے، یہ میں نے کریکشن کروائی تھی۔ تو اس کا بھائیو کیا معنی یاد رکھنا ہے؟ سب سے۔ آپ نے وہ اسماء مشتقہ میں سے ایک قسم آپ نے پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل۔ ہاں جی، اسم تفضیل۔ اور اگر اس کو ذرا الف لام لگا کر ذرا سجا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے اسم التفضیل، سمجھ آئی نا؟ تو اگر سادہ پڑھ لیں گے تو پھر اسم تفضیل، ٹھیک ہے۔ یہ اسم تفضیل اسی کو کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ مضبوط کڑا۔ یہ کیا ہے؟ اسم، جس میں فضیلت اس کو بڑھا کے، ہاں، یعنی اس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ یا تو فضیلت بیان ہوتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، مثلا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اکبر اسم تفضیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی فضیلت دوسری چیز سے بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں تو ان میں سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ چیز اس چیز سے زیادہ افضل ہے۔
ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی اسم تفضیل کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ خیرون، یہ زیادہ بہتر ہے کس سے؟ 1000 مہینے سے. تو خیرون جو ہے یہ اسم تفضیل ہے. تفصیل بات وہ ابھی بات سمجھ آئی نا، یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل. تو میری بات آپ سمجھے نا، تو الوثقی یہ بھی اسم تفضیل ہے، سب سے مضبوط کڑا. بھی بات سمجھ آئی نا جی. بالعروۃ الوثقی، سب سے مضبوط کڑے کو. بما انزل، نازل کیا آپ پر، آپ پر جو نازل نہیں آپ پر اس میں نہیں ہے، صرف لفظ ہے بما انزل، جو نازل کیا گیا. آپ پر نہیں ہے، جو نازل کیا گیا. با زائدہ نہیں بلکہ یہ با بمعنی علا ہے. ہاں، اس پر جو نازل کیا گیا. ہاں، یہ با زائدہ نہیں بلکہ با علا کا معنی دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے. علی سمعہم، ان کے کانوں پر. یہ تو اس کا مرادی معنی ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ نہیں سمع کا اصل معنی ہے سننا، اصل معنی ان کے سننے کی جگہوں پر. یہ اس کا لفظی معنی بن جائے گا. کی جگہوں پر یہ بن جائے گا بریکٹ میں، کی جگہوں. سننے کی جگہ کون سی ہے؟ کان. مراد یہ ان کے سننے کی جگہوں یعنی کانوں پر. جی. علی ابصارہم، مصطفیٰ ان کی آنکھوں پر. الگ الگ معنی بتائیں. علی کل شیء، الگ الگ ہر چیز. علی القوم الکافرین، ہاں اس کا الگ الگ معنی کافر، کفر کرنے والے. فمن یکفر، فمن یکفر، جی اویس، پس جو کفر کرے. ٹھیک ہو. فی انفسکم، حفصہ تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہو گیا. فی کا معنی میں، انفس کا معنی دلوں، اور کم کا معنی تمہارے. لم تنذرہم، ہاں نہیں ڈرایا تو نے. اس میں لم کا کیا معنی ہے؟ اور تنذر اور ہم ان کو. ہم لا تأخذہ سنۃ، ہاں نہیں پکڑتی اس کو کچھ اونگ. لا کا کیا معنی ہے؟ اور تأخذہ، تأخذ اور ہو اس کو. لا یعودہ حفظہما،
ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ آپ 2 چھٹیاں کر کے آئے ہیں، لاہور گئے ہوئے تھے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ صبح 5 بجے لاہور جانا تھا، تو چلیں کوئی بات نہیں، ہو گیا پھر انٹرویو وغیرہ؟ اچھا چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ۔ لا کا معنی یکلف، ہاں، لا تؤاخذنا، ہاں، نہ تو مواخذہ کر ہمارا۔ لا کا معنی نہ، تؤاخذ نہ ہمارا، لا تحملنا، جی طلحہ، جی بیٹا دیکھ کے گھر، کلاس میں تو سناتے ہیں، دیکھتے تو گھر میں ہیں، آپ لیٹ آتے ہیں، ذرا جلدی آیا کریں۔ اب ہمارے کلاس کو شروع ہوئے کوئی 12-13 منٹ ہو گئے ہیں، سمجھے نا، ذرا جلدی نکلا کریں گھر سے نا۔ کیا معنی ہے لا تحملنا؟ نہ تو اٹھوا ہم سے، نہ تو اٹھوا ہم سے، ٹھیک ہے بھئی۔ دیکھو ایک ہوتا ہے نا اٹھنا، اور ایک ہوتا ہے اٹھوانا۔ نہ تو اٹھوا ہم سے، جی من قبل کا، آپ سے پہلے، من کا معنی سے، قبل اور کا آپ، من قبلنا، جی حفصہ، نہیں ہم سے پہلے، من قبلنا، ہم سے پہلے، جی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہو گیا، من رب اور ہی اس کے، من ربہم، ہم، ہاں ان کے رب کی طرف سے، ہاں جی ہاں جی جمع کے، جی جی، من علم ہی، ہاں جی اس کے علم میں سے، اس کے علم میں سے، من کا معنی میں سے، اور علم علم، اور ہی اس کے، جی ماشاءاللہ، من رسول ہی، اس کے رسولوں میں سے، آگے آ جائیں ادھر ہے جگہ، اچھا جی اس کے رسولوں میں سے، اچھا جی من کا معنی اور رسول اور ہی اس کے، وسع کرسیہ، ہاں گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی، یہ واسعہ یہ وہی ہے نا وسع، اس کا فعل ماضی واسعہ اور فعل مضارع یاسع، یہ پڑھا ہے نا آپ نے، واسعہ یاسع، اچھا جی گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی،
یا ایھا الذین آمنو، ہاں جی، اس میں یا کا معنی اور ایھا کا معنی یہ زائدہ ہے، اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ اچھا جی، ایک اس میں آپ نے لفظ پڑھا ہے ابھی مصطفیٰ، علی سمعہم، تو سمع اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمع اس کا بیٹے معنی سننا۔ آپ نے پڑھا نہیں، وہ جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں ان میں ایک لفظ آیا تھا نا، سمع، سننا۔ اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع کیا ہے؟ سامع یسمع، ٹھیک ہوگی۔ اچھا جی، ایک لفظ آپ نے ان میں پڑھا ہے سنۃ، لا تأخذہ سنۃ، یہ سنۃ کا معنی کیا ہے؟ کوئی نیند، اور یہ اسم مصدر ہے، جیسے سمع کیا تھا؟ اسم مصدر، اور سنۃ بھی کیا ہے؟ اسم مصدر۔ اچھا، اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع کیا ہے؟ نہیں، واسینا یوسانو، واسینا یوسان۔ اسم مصدر کی نا ایک سادہ سی پہچان آپ دیکھ لیں کہ جس کا فعل ماضی بنے اور فعل مضارع بنے، کوئی اسم مشتق بنے، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ سادہ، ویسے تو اس کی ڈیفینیشن اور ہے نا، اس کی اصل ڈیفینیشن وہ ہے کہ ایسا اسم کہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ بنائے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ یہ تو اس کی ایک باقاعدہ یعنی تعریف ہے نا، جو کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ویسے بتایا ہے کہ اسم مصدر کی ایک سادہ پہچان یہ ہے کہ جس کا فعل ماضی بنے، فعل مضارع بنے، اسم فاعل بنے، اسم مفعول بنے وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر، بس۔ اچھا جی، لا یعودہ حفظہما، یہ حفظ، یہ کیا ہے؟ مصدر۔ اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ ہاں، حافظہ یحفظ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، من علم ہی، جی اویس، یہ علم یہ کیا ہے؟ علم مصدر، یہ کیا ہے؟ اس کا فعل ماضی اور مضارع کیا ہے؟ ہاں، عالم یعلم، ٹھیک جی۔ وہ چونکہ آگے مضاف ہو رہا ہے نا، تو اس لیے علم نہیں کہیں گے۔ ہاں، جب اکیلا کبھی آئے گا تو پھر کہیں گے، یہ تو اس کے اندر آ رہا ہے نا۔ ہاں ہاں جی، وہ جب اکیلا آئے گا تو پھر تنوین آئے گی۔ یہاں پر مضاف ہو رہا ہے نا، تو تنوین اڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کس پر آیا تھا لفظ جی؟ اویس۔ ایاک نعبد، حفص صاحب، ہاں جی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایاک نستعین، الذی یشفع، جو سفارش کرے، الذین یؤمنون، الذین کفروا، الذین آمنوا، الی النور، الی الظلمات،
اصحاب النار ان تبدو ان نسینا آمن الرسول بین احد تبین الرشد ختم اللہ اور لگا دی اللہ نے ذالک الکتاب رب العالمین الصراط المستقیم صراط الذین علی ہدی علی الذین اوپر ان لوگوں کے عذاب عظیم اچھا جی فی السماوات ماشاءاللہ آسمانوں میں فی الارض زمین میں فی الدین دین میں لا ریب نہیں کوئی شک ماشاءاللہ بچیاں نے بھی اج یاد کیتا ہے جی الحمدللہ لا الہ لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی لا انفصام لا طاقت لا بیع لا خلۃ لا شفاعت لا نوم جی بلال لا یؤمنون لا یحیطون لا نفرق لا تحمل جی لا تحمل نہ تو ڈال ما انزل جو نازل کیا گیا منزا کون ہے من قبل اس سے پہلے من الغی گمراہی سے من الظلمات اندھیروں سے اچھا جی من النور روشنی سے میں ہم یوقنون ہم المفلحون ہاں جی ہم الظالمون وہ ظلم کرنے والے یوم الدین بدلے کا دن لو بھائیو الحمدللہ ہمارے یہ سبق مکمل ہو گئے 4 اب کل پیر کا دن ہے تو کل آپ نے انشاءاللہ یہ سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ اور سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر ٹھیک ہے یہ پورا سبق آپ نے کل مجھے سنانا ہے ٹھیک ہے سورۃ الفاتحہ کا یہ صفحہ نمبر 14 نکالیں ذرا صفحہ نمبر 14 یہ بھائیو پورا صفحہ میں آپ سے سنوں گا اچھا ایک یہ صفحہ بھی سارا سنوں گا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی اور سبق نمبر 4 بھی اور سبق نمبر 4 بھی یہ میں انشاءاللہ آپ سے سنوں گا آج میں آپ کو صرف ایک بات انشاءاللہ بتاؤں گا توجہ سے آپ نے سننی ہے کیوں بھائی توجہ ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ
کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بتا دیں، ہاں بتائیں۔ انسانی گفتگو کے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے فعل اور حرف کا محتاج نہ ہو، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام یا کسی خاصیت کا نام۔ لیکن اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ابھی نہیں آیا۔ اسم کی تعریف میں آپ نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ جو کسی فعل یا حرف کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں، زمانہ نہ پایا جائے۔ سمجھ آئی بات؟ تو بھائیو بات سمجھ آئی نا کہ اسم کی تعریف کیا ہے کہ جو یہ نہیں ہم نے کہنا کہ وہ فعل یا اسم کا محتاج نہ ہو، بلکہ کہنا ہے کہ وہ اپنا معنی بتانے میں، وہ اپنا معنی بتانے میں فعل اور حرف کا محتاج نہ ہو۔ فعل کا محتاج ہی نہیں تو پھر وہی زمانہ ختم ہو گیا۔ نہیں، تعریف کے اندر وہ لازمی آئے گا نا، اس کو لانا پڑے گا۔ نمبر 2 کہ اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم جملہ مصدر میں آ جائے تو زیادہ ہونا چاہیے کہ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، مصدر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ نہیں، اسم مشتق میں بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، اسم جامد میں بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی یہ جتنی اسم، فعل سے بنتا ہی نہیں نا۔ چلیں وہ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی کو بات سمجھائی گئی ہے نا، بس اس حد تک رکھے، وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا معاملہ۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اسم کی تعریف ہر دنیا کی کتاب میں یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں اسم یا فعل یا حرف کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اچھا، بلکہ یہ تو ہو گیا نا کہ وہ فعل یا حرف کا محتاج نہ ہو، تو بعض کتابوں میں یہ بھی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو لازمی بات ہے، اب کسی سے مراد تو فعل اور حرف ہی ہے، کلمہ ہے، 3 قسمیں اس کی۔ اب بعض کتابوں میں یہ تعریف ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اچھا، اب اگلی بات سنیں کہ اس کی تعریف کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اور فعل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فعل کی تعریف یہ ہے، ایک تو تعریف یہ ہے نا کہ جو اپنا معنی بتانے میں اسم اور حرف کا محتاج نہ ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ 3 زمانوں میں سے پایا جائے۔ اچھا، اب یہ بھی تعریف ہے کئی کتابوں میں لکھی ہوئی کہ جو فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اگر ہم اس دوسری تعریف کو سامنے رکھیں تو پھر تو بات ایک ہی ہوگی اسم اور فعل میں۔ اسم کی تعریف بھی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور فعل کی تعریف بھی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو معنی بتانے میں۔ تو فرق جو جا کر زمانے میں پڑے گا نا کہ اسم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جائے۔ فعل تو مصدر کا محتاج ہو جائے گا۔ فعل مصدر کا محتاج نہیں بھی ہوتا، کبھی نہیں بھی ہوتا محتاج۔
یعنی اس کا آپ ماضی جو ہے وہ ہمیشہ بنے گا مصدر سے، ماضی مصدر سے بنے گا، ماضی مصدر سے ہی بنتا ہے، فعل مضارع بھی مصدر سے بنتا ہے، اسم مشتق سارے مصدر سے بنتے ہیں، مصدر کے محتاج تو ہو گیا نا، لیکن معنی بتانے میں وہ محتاج نہیں ہے نا۔ وہ زمانہ ساتھ آ جائے گا۔ ہاں، زمانہ اس میں آ جائے گا کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اسم ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ بس اس میں بنیادی فرق یہ ہے، ٹھیک ہے، بنیادی فرق یہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا جی، میں نا وہ جی جی میں نا ایک صرف آج آپ کو بات بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہم نے بات وہ نہ پھر آگے وہ ذہن ڈسٹرب جا ہو جاتا ہے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، یہ بات ابھی ہم نے دہرائی ہے، انسانی گفتگو کے بامعنی لفظ۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی بات بتائی ہے۔ پھر آگے اسم کس کو کہتے ہیں، یہ بات بھی بیان ہوئی ہے۔ اسم کی آگے 3 اقسام ہوتی ہیں، کون کون سی؟ اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ اچھا جی، اسم مصدر کے بارے میں دیکھیں ہم نے کلیئر بات کر لی، اور اس کے اوپر بڑی لمبی ہم نے اس بات کو سمجھا کہ اسم مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو خود کسی سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے آگے کئی افعال اور کئی اسماء مشتقہ نکلتے ہیں۔ یہ بات ہماری ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے وہ 24 الفاظ کی لمبی لسٹ پڑھی، اور ہر لفظ کا پھر ہم نے بتایا کہ اس میں سے فعل ماضی کون سا نکلا ہے اور اس میں سے فعل مضارع کون سا نکلا ہے۔ اسماء مشتقہ کو ہم نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے وائنڈ اپ کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو اسم مشتق ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہم نے کیا پڑھی ہے۔ اسم مشتق، اسم مشتق کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایسا اسم جو اسم مصدر سے نکالا جائے، لیکن جب وہ اسم مصدر سے نکالا جائے تو جو اسم مصدر کے حروف اصلی ہیں وہ اس اسم مشتق میں پائے جائیں، اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ لازماً باقی رہنے چاہیے اس اسم مشتق میں، اور اس کا معنی بھی اس میں باقی رہنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کے حروف اصلی اور اس کا معنی وہ باقی رہنا چاہیے، چاہے شکل تبدیل ہو جائے، شکل چاہے بدل جائے، لیکن حروف اصلی وہ ہونے چاہیے اس کے اندر۔ ہم نے اس کی مثال کیا پڑھی، جیسے الکفروں سے کافرون، اب اس میں حروف اصلی کیا ہیں، کاف فا را، اور یہ کافرون کے اندر کاف بھی موجود ہے، فا بھی موجود ہے اور را بھی موجود ہے۔ اچھا بھائیو، اب جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے حروف اصلی کو پہچاننا کیسے ہے، یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حروف اصلی کی پہچان کریں اور اس کی پہچان کا طریقہ سمجھیں۔ اس کی پہچان کا موٹا سا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ حرف جو فا
عین اور لام کے مقابلے میں آئے گا تو وہ ہوگا حرف اصلی فا عین، یعنی اہل عرب نے، اہل لغت نے فا عین اور لام ان تینوں حرفوں کو میزان قرار دیا ہے، ترازو قرار دیا ہے۔ ان کا کیا نام رکھا ہے کہ یہ عربی الفاظ کے لیے ترازو ہیں، یہ عربی الفاظ کے لیے کیا ہیں؟ میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو، کانٹا۔ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے میزان، سمجھے نا؟ تو میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، اب عربی کے اندر ترازو کون سا مقرر کیا گیا ہے؟ فا عین اور لام کو۔ لو بھائی، اب صرف ایک لفظ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تو تاکہ تھوڑی سی بات آج آگے چلے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک لفظ، وہ لفظ ہے مالکی۔ کیا لفظ ہے؟ مالکی۔ ہاں جی، لو جی، اچھا، اب مالکی اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ مالکی اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ یہ ایک پورا الف ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ رحمان کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ اب یہاں پر یہ جو کھڑی زبر ہے یہ کس کا کام کر رہی ہے؟ الف کا کام۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ یہ جو مالکی ہے اس کو اگر ہم اس سٹائل میں لکھ رہے ہیں، کس سٹائل میں؟ یہ والا۔ اب اس کو ہم لکھ رہے ہیں فا ویلے، یہ اس کے پورے وزن پر آئے گا مالکی۔ لو جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ بالکل فاعل مالکی، یہ اس کا بن گیا وزن، یعنی مالکی یہ کس کے وزن پر ہے؟ فاعل۔ اچھا، اس میں فا کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ جی، میم، لہذا پہلے ہم نے لکھ لیا میم۔ عین کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ لام۔ اچھا، لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ جی، کاف۔ تو اس کے مالکے کے اندر حروف اصلی پھر کون سے ہوئے؟ میم، لام، کاف۔ اور اس کے اندر حرف زائد کون سا ہے؟ الف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ آپ نے سمجھ لیں کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم نے حروف اصلی کو کیسے پہچاننا ہے۔ حروف اصلی کو پہچاننے کا
طریقہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا پہلے وزن نکالا، مالک فاعل، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس میں فا کے مقابلے میں میم، عین کے مقابلے میں لام اور لام کے مقابلے میں کاف۔ اب آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، فاعل مالک، یہ ایسے آ گیا، یہ ایسے آ گیا اور یہ ایسے آ گیا، اور یہ جو الف ہے اس کے مقابلے میں یہ الف آ گیا۔ چونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ زائد ہے۔ اچھا، اس لفظ مالک، اس کا مصدر کیا ہے بھلا؟ یہ مالک اسم مشتق ہے، اسم فاعل ہے۔ اسم مشتق کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اسم کیا ہے؟ اسم فاعل۔ تو یہ اسم فاعل ہے۔ اب یہ نکلا کس سے ہے؟ نکلا ہے ملکوں سے۔ کس سے نکلا ہے؟ ملکن۔ بات سمجھ آئی؟ کس سے نکلا ہے؟ ملکن۔ اب ملکن کا معنی ایک ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک معنی ہے کیا نام ہے؟ بادشاہ ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے مالک ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک معنی بادشاہ ہونا ہے اور ایک معنی مالک ہونا ہے۔ اب جب ہم کہیں گے نا مالک، تو یہاں پر پھر کون سا معنی ہو رہا ہے؟ مالک ہونا۔ اس کا مصدر جو ہے وہ ہے ملکن۔ لو جی، اب اس کا وزن کیا نکلے گا؟ فعلن۔ کیا مصدر اس کا وزن کیا نکلے گا؟ فعلن۔ ملکن فعلن۔ مالک بر وزن فاعل، ملکن بر وزن فعلن۔ اس کے اندر دیکھیں، فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ میم، عین کے مقابلے میں لام، اور لام کے مقابلے میں تو وہی حروف اصلی ہو گیا نا، میم لام کاف۔ تو یہ میم لام اور کاف، ذرا توجہ سے میری بات سننا، یہ جو مصدر کے اندر حروف اصلی ہیں، یہی حروف اصلی مالک میں بھی ہیں۔ جو مصدر کے اندر حروف اصلی ہیں وہ مالک کے اندر موجود ہیں۔ اور مصدر کا معنی ایک تو ہے بادشاہ ہونا، ایک معنی اس کا کیا ہے؟ مالک ہونا۔ تو یہ مالک ہونا، یہ معنی بھی مالک میں پایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اسم مشتق وہ ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، کہ جو اسم مصدر سے اس طرح نکالا جائے کہ اسم مصدر والے جو حروف اصلی ہیں اور اسم مصدر کا جو اصل معنی ہے وہ اس کے اندر پایا جائے، وہ اس کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو یہ اس کے حروف اصلی ہم نے پھر مالک کے کیا نکالے؟ میم لام کاف، یہ اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ اس کے حروف اصلی مصدر میں بھی ہیں اور اس کے اسم مشتق میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، نہیں، وہ یہ مالک جو ہے یہ ہے اسم فاعل۔ وہ جو مالک الناس ہے نا، مالک الناس، وہ اسم فاعل نہیں۔ مالک الناس اور مالکی یوم الدین دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ پورے فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین۔ ہاں، بعض اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، ہاں بعض جو ہے نا وہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا تو وہ اس کو پڑھتے ہیں مالک الناس۔ ہاں، اگر مالک الناس پڑھیں گے تو اس کا معنی
کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ ہاں جی، تو یہ مالک اسم فاعل ہے اور مالکن یہ صفت مشبہ ہے. مالکن یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. یہ صفت مشبہ بھی آپ نے پڑھی ہے نا. ہاں جی، تو صفت مشبہ کی پہچان کیا ہے وہ تو جب ہمارا سبق آئے گا تو پھر ہے نا. صرف اتنا بتانا کہ مالک جو ہے یہ اسم فاعل ہے. تو بھائیو یہ میں نے تھوڑا سا آج میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ مالک. مالک آپ نے کہنا ہے بر وزن فاعل. مالک بر وزن فاعل، اور اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ میم لام کاف. اس کے کیا ہیں حروف اصلی؟ اچھا، اس کا مصدر کیا ہے؟ ملکن بر وزن فعلن. ملکن بر وزن فعلن. اور ملکن کے اندر جو حروف اصلی ہیں وہ کون سے ہیں؟ میم لام کاف. اس کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، لیکن مالک میں ایک حرف زائد ہے، وہ کون سا ہے؟ الف. بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ انشاءاللہ آج میں نے ایک لفظ آپ کو دیا ہے، کل میں نے 2 اور دینے ہیں، ہمارے 3 لفظ ہو جائیں گے. کل میں نے 2 اور دینے، ٹھیک ہے جی. اور سورۃ الفاتحہ کے تفسیری سوالات بھی کل سننے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی سننا ہے، اور سبق نمبر 4 بھی دوبارہ سننا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ مالک یہ اسم مشتق ہے، اور اسم مشتق کی کون سی قسم ہے؟ اسم فاعل. اور یہ مالک بر وزن، مالک بر وزن فاعل، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ملکن. ٹھیک ہے جی، ملکن. یہ اچھا بھائی، مجموعہ عثمان یار بند کرنے لگا 1 منٹ ہاتھ مجموعہ عمر کے عثمان کے کتنے بھائی ہیں؟ 1 2 3 4 5